السلام کی طرف، اور پتہ چلا کہ اس وقت مسلمان اور نبی مکرم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہاڑی پہ دار ارقم میں، تلوار اسی طرح ہاتھ میں تھی، کیونکہ پہلے قصد اور تھا، لیکن جب دل پھیرا، میرے رب نے دل پھیر دیا تو قصد اور ہو گیا، لیکن تلوار اسی طرح ہاتھ میں رہی۔ تو دروازے پہ آگے پہرا دے رہے تھے، انہوں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہا ہے اور تلوار اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہاں آگے بھی شیر نر موجود تھا، اور وہ تھا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے تلوار نکالی اور فرمایا آنے دو اس کو، اگر خیال فاسد سے آ رہا ہے تو اس کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دوں گا، اگر نیک خیال سے آ رہا ہے تو پھر اس کو آنے دو۔ دروازہ کھولا گیا، سیدھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر پہ ہاتھ رکھ دیا اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے ایسے ہاتھ مبارک مارا، کیا اسلام میں داخل نہیں ہوگا؟ یا رسول اللہ میں اسلام میں داخل ہونے کے لیے آ گیا، آپ کی غلامی کے لیے آ گیا۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو عرض کرتے ہیں اب یہ پہلا فیصلہ ہے عمر بن خطاب کا، ان کی جوان بندی دیکھیں، ان کی غیرت ایمانی دیکھیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پہ ہیں؟ سرکار نے فرمایا بے شک ہم حق پہ ہیں۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم حق پہ ہیں تو یہاں پہ چھپ کے عبادت کیوں کریں؟ ہم عبادت کریں گے تو حرم کعبہ میں جا کے کریں گے۔ اور پہلا یہ موقع تھا اسلام میں جب سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ابھی جو عبادت ہوگی وہ حرم کعبہ میں ہوگی۔ ایک لائن کے آگے عمر بن خطاب تھے اور دوسری لائن کے آگے شیر نر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ لمبی لائنیں حرم کعبہ میں رک گئے۔ وہاں پہ عتبہ بھی بیٹھا تھا، شیبہ بھی بیٹھا تھا، ابو جہل بدبخت بھی بیٹھا تھا، اور عمرہ جتنے کفار کے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، وہ تمام موجود تھے۔ تلوار عمر بن خطاب کے ہاتھ میں تھی، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں پہ آپ عبادت شروع کریں۔ ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اپنا سر اوپر اٹھا کے دیکھ لے آپ کی طرف۔ اور پہلا موقع تھا جب مسلمانوں نے وہاں پہ حرم کعبہ میں عبادت کی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی تھے جن کے بارے میں میرے نبی مکرم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایسے فیصلے تھے جو قرآن مجید میں ان کی تائید کے لیے ہے۔ جس طرح غزوہ بدر کے قیدیوں کا معاملہ تھا، آپ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ جتنے بھی 70 قیدی ہیں یہ حوالے کریں، ہم جتنے بھی یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، جس کا جو رشتہ دار ہے اسی کے حوالے کریں، وہ اس کا سر کاٹے گا۔ یہ اسلام کی عظمت تھی، اسلام اتنا اندر میں راسخ تھا کہ کوئی رشتہ آگے جو ہے نا اس کو روک نہیں سکا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کا سر کاٹا تھا۔ تو جب یہ فیصلہ ہوا تو سرکار نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کو جو ہے نا رہنے دیں، ان کو ہمارے پاس قیدی رہنے دیں، یہ جو پڑھے لکھے ہیں یہ ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے، اور باقی ان سے فدیہ بھی لیں۔ تو فدیہ بھی لیا گیا، لیکن جو قرآن کی آیات آئی وہ عمر بن خطاب کے حق میں ہے کہ مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ ان کو زندہ رکھے، ان کی گردن اڑا دینی چاہیے تھی۔ لیکن اب جب فیصلہ ہو گیا، میرے نبی مکرم نے یہ فرما دیا ہے، تو اب جو مال لیا ہے وہ مال بھی ٹھیک ہے، اور آپ ان کے ساتھ اس طرح کرو جس طرح نبی مکرم نے حکم دیا ہے۔ مطلب یہ ہے یہ حکم آ گیا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر پردے کا جب حکم ہوا، آج کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری مائیں امہات المومنین ہیں، یعنی آپ حکم دے یہ پردے میں رہیں، پردے میں آیا کریں باپ، لوگوں کی دلوں کا کیا پتہ، لیکن یہ پردے میں ہے۔ پھر پردے کی آیات کا نزول ہو گیا، اور جب منافقین کے جنازے کا معاملہ تھا، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جس کو کہا گیا ہے، جب وہ مر گیا، اس کا بیٹا نبی مکرم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے صحابی تھے، پکے غلام تھے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا اس کا جنازہ بھی پڑھاؤں گا اور اپنی قمیض اس کے کفن میں بھی دوں گا۔
کون تھا؟ رئیس المنافقین، اور وہ منافق جس کی وجہ سے مسلمانوں کو عزیمت اٹھانی پڑی وہاں پہ میدان احد میں۔ شکست کی وجوہات میں ایک یہ بھی وجہ تھی، اور ہماری ماں ام المومنین ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جو بہتان لگانے میں والے تھے، ان میں سے ریفرنس یہ بدبخت بھی تھا۔ جب آپ جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، قریب پہنچے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے، یہ بار بار کرتے مبارک کو پکڑتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ منافق ہے، اس نے ہماری ماں کے بارے میں یہ بات کی تھی، اس نے یہ بات کی تھی، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کی کوئی بات نہیں سنی اور اس کا جنازہ بھی پڑھایا اور اپنی قمیض بھی دی۔ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں جب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی ہو کے تو قمیض پھٹ گئی تھی جنگ میں، تو جب آگے قیدی ہو کے تو سرکار نے فرمایا کہ میرے چچا ہے، کیونکہ وہ پہلے داخل اسلام ہو چکے تھے، بہت ساری روایات ہیں یہ مجبوری سے لے گئے تھے، لیکن کیونکہ واضح اعلان نہیں کیا تھا اس لیے وہ قیدیوں کے سامنے تھے۔ میرے چاچا کے لیے قمیض کا بندوبست کرو تھا۔ عبداللہ بن ابی نے اپنی قمیض اتار کی دی تھی، ایک قمیض، اس کا قد لمبا تھا اور حضور کے چچا کا قد مبارک بھی لمبا تھا۔ تو سرکار نے اس نے وہ احسان کیا تھا، وہ احسان اتارنے کے لیے سرکار نے اپنی قمیض مبارک دی تھی اور اس کو جنازہ بھی پڑھایا تھا۔ لیکن بعد میں آیت مبارکہ کا نزول ہو گیا، اے نبی مکرم آپ کسی منافق کی آپ نے جنازہ نہیں پڑھانا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں بھی فرماتے تھے کہ مجھے بعد میں عجیب لگتا تھا اور حیرت ہوتی تھی کہ میں اپنے آقا کی قمیض مبارک کو پکڑتا تھا کہ یا رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھایا۔ تو اسی لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے، اور فرمایا تھا عمر جس راستے سے گزر جائے اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ عمر بن خطاب کی فضیلت تھی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر بن خطاب ہی ہوتے۔ اتنی شان والے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کے بارے میں اس دور میں آ کے کوئی بدبخت، کوئی بدخصلت ان کے بارے میں بری بات کہے اور ہم کہیں کہ وہ ہمارا دوست ہے، ہمارے رشتہ دار ہے، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کے اوپر ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کہاں پہ ہے۔ 17 پیوند لگے ہوئے تھے قمیص کے اوپر، 17 پیوند۔ بیت المقدس جب فتح ہونے کے لیے جا رہا تھا، ایک غلام تھا، ایک آپ تھے، اور باریاں تھی مقرر، اتنا فاصلہ تو اونٹ پہ سوار ہوگا، میں آگے پکڑوں گا اس کی بات، اور پھر آگے جب تیرا ختم ہوگا پھر میں اوپر چل جاؤں گا، تو آگے پڑھ۔ اور جب بیت المقدس کے بالکل سامنے پہنچ گئے تو باری غلام کی تھی اوپر کی، تو غلام نے عرض کیا کہ نہیں میں غلام ہوں، آپ میرے آقا ہیں۔ اب وہ سامنے دیکھ رہے ہیں، اس لیے آپ آگے بڑھائیں، چھوڑ اس بات کو، میں نے اسلام کو دیکھ رہے ہیں، میں نے بدبختوں کو دیکھ رہے ہیں، جو تیرا اور میرا معاہدہ تھا تو اوپر چڑھ، اس کو اوپر چڑھا دیا۔ اور آگے گئے تو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین، یہ آپ کے جو کپڑے مبارک ہیں ان کے اوپر پیوند لگے ہوئے ہیں، اور وہاں آگے جو ہے نا ان کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ادھر بیٹھے یہ اپنے کپڑے۔ آپ نے فرمایا اے ابو عبیدہ، نبی مکرم کے ساتھ یا ان کی جو محبت تیرے ساتھ تھی وہ نہ ہوتی تو میں تمہیں کوڑے مارتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اسلام نے، کیا اللہ تعالیٰ نے عظمت ہمیں ان کپڑوں کی وجہ سے دی ہے؟ کپڑے اچھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ فقط اسلام کی وجہ سے دی ہے۔ اس لیے اسی حالت میں جاؤں گا، اور جب ان کے آ گئے جتنے بھی ان کے تھے وہ دین والے عالم تھے یہود و نصارہ کے، آ کے انہوں نے پہلا سوال کیا کہ یہ جو اوپر بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرا غلام ہے، اس کی باری تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ چابی بیت مقدس کی، ہماری کتابوں میں تھا اس کو وہ فتح کرے گا جس کا غلام اوپر بیٹھا ہوگا اور اس کا جو آقا وہ نیچے اون کی باغ پکڑے ہوئے۔ یہ اسلام کی عظمت تھی، اور اس عظمت کے وہ قائل تھے۔
زندگی بھر جب داخل اسلام ہوئے نبی مکرم پہ کوئی بات برداشت کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی بات کرے، اور عمر بن خطاب وہاں پہ موجود ہو، اور عدل کے اتنے اعلیٰ معیار پہ تھے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کا پرنال مسجد نبی شریف میں تھا، وہ گھر میں موجود نہیں تھے، آپ نے کہا اس کو اکھیڑ دو، یہ پانی ادھر گرتا ہے لوگوں پہ آتے ہیں، اکھیڑ دو اور بند کر دو، اس کو بند کر دیا گیا۔ جب آیا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا یہ کس کو کہہ رہا ہے، تو اس طرح یہ عمر بن خطاب قاضی کی عدالت میں کیس دائر کر دیا کہ امیر المومنین نے میرا پرنالہ کو اکھیڑ دیا ہے۔ کیس آ گیا، وہاں پہ آ گیا تو کیا وہ قاضی تھے، انہوں نے یہ خیال نہیں کہ یہ عمر بن خطاب ہے، کٹہرے میں کھڑا کر لیا، ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا گیا ہاں کیا ہوا ہے، انہوں نے بتایا کہ اس طرح یہ معاملہ ہے۔ آگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہاں آپ بتاؤ، آپ نے فرمایا کہ پانی آتا تھا مسجد میں، تو میں نے کہا نمازیوں کے کپڑے گریں گے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میرے نبی مکرم نے مجھے حکم دیا تھا کہ اے چچا میرے کندھوں پہ کھڑے ہوتے اور یہ پرنالہ لگا دو۔ یہ پرنالہ نبی مکرم کے حکم سے میں نے لگایا تھا اور میرے کندھوں مبارک کے اوپر کھڑے ہو کے لگایا تھا، جس کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ آپ کے آنسو شروع ہو گئے، رونا شروع ہو گئے، اور آپ فرماتے ہیں مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاضی کو آپ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اب یہ پرنالہ اسی طرح ہوگا جس طرح وہاں پہ تھا، اور اسی طرح میرے کندھے ہوں گے اور عباس اوپر ہوگا۔ تاریخ نے دیکھا کہ امیر المومنین نیچے کھڑے ہیں، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کندھوں پہ اس طرح پرنالہ جب لگا لیا نیچے اترے، اسی وقت گھر کو وقف کر دیا کہ یہ مسجد نبی شریف میں داخل تھا، بس یہ ان کا عدل تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل پہ کلام کیا جائے تو گھنٹوں کلام ہو سکتا ہے، ان کی جرأت اور بہادری پہ کلام کرو تو گھنٹوں کلام ہو سکتا ہے۔ پھر اس دور کے آگے مستشرقین نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سکندر کا موازنہ کیا ہے، سکندر اعظم کا۔ آپ نے 22 لاکھ مربع میل کا ایریا فتح کیا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سکندر اعظم کا۔ تو پھر جو علم والے ہیں انہوں نے بھی کمال کر کے رکھ دیا، ایسا منہ توڑ جواب دیا جن کے ان کے پاس کوئی آگے جواب ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو سکندر اعظم تو بادشاہ کا بیٹا تھا، اس کے پاس تو باقاعدہ فوج تھی، منظم فوج تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، آپ تو بادشاہ کے بیٹے نہیں تھے، آپ تو عوام الناس میں سے تھے آئے، اور جب فتح کیا 22 لاکھ مربع میل کو، تو آج تک 1400 سال گزر گئے، وہاں پہ اسلامی سلطنت قائم اور دائم ہے۔ تو جو سکندر اعظم نے فتح کیا تھا وہاں پہ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ دے، سوائے ایک دو ملک کے کوئی ملک ہی نہیں ہے، تو کیسے موازنہ ہو سکتا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس بات میں مناقشہ ہو گیا، آپس میں دوست تھے بہت زیادہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب کرتے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب سنا ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک رات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رات کے پہرے یہ آسمان کے تارے ہیں، ان تاروں کی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو فرمایا میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ۔ تو آپ خاموش ہو گئے، آپ کے دل میں تھا کہ شاید یہ میرے والد صاحب کا کہیں گے، تو سرکار کو پتہ چل گیا۔ فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کی نیکیاں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک غار کی نیکی تمام نیکیوں پہ آ گیا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر آپ کے منہ بار میں کاش میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے ایک بال ہوتا،
اتنی محبت تھی، لیکن کٹھے رہتے تھے، دوست تھے، محبت تھی، تو کبھی کبھی کسی بات پہ جو ہے نا آپس میں ٹکرا بھی جاتے تھے باتوں میں، تو غصہ ہو گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اچھا نہیں لگا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کا کلام، تو آپ اٹھ کے چلے گئے وہاں سے اور سیدھے دربار نبوت میں پہنچ گئے۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر خاموش رہے، لیکن اس کے بعد آپ جو ہے نا پریشان ہو کے اٹھ پڑے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، پتہ کہ وہاں پہ نہیں تھے، اب دربار رسالت میں آ گئے اور عمر بن خطاب کانپتے ہوئے آ رہے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جائے۔ تو سرکار نے جو ہی دیکھا تو فرمایا اے عمر، میرے لیے بھی نہیں معاف کر سکتے تھے وہ کو؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، اتنے رقیق القلب تھے۔ آپ آئے، ایک عورت نے آ کے مسئلہ کھڑا کر دیا، یہ جو آگ بیر کے بارے میں آپ نے ایک فیصلہ دیا، ایک عورت ہے، اس نے کہا تو کون ہوتا ہے عمر؟ جب نبی مکرم نے یہ کیا ہے تو کون ہوتا ہے تو آ کے جانا ہے یہ فیصلہ کرنا؟ تو آپ کے منہ بار سے ہے عمر، تجھے تو ایک عورت بھی زیادہ دین کے مسائل، کبھی کسی بات پہ تکبر نہیں کیا، جب داخل اسلام ہو گئے ہمیشہ عاجزی اختیار کی، راتوں کو پہرے دیتے، دن کو کسی درخت کے نیچے سو جاتے۔ بہت ساری آپ کی ایسی مثالیں۔ زلزلہ آیا مدینہ منورہ میں، زلزلہ آیا تو کوڑا نکالے اور زمین پہ بارہ زور سے ٹھہر جاتے، نہیں پتا کہ یہاں پیدل ہو رہا ہے زمین پہ، اور زلزلہ رک گیا۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ان کا یوم شہادت ہے، یکم محرم الحرام، آج آپ کو ممبر میں شہید کیا گیا۔ فیروز لولو بدبخت ترین اس امت کا بندہ، اس نے آپ پہ وار کی تھی، حالت نماز امامت کرا رہے تھے صبح کی نماز میں، جب اس نے وار کی اور آپ کو شہید کر دیا۔ یکم محرم الحرام، یہ جو محرم الحرام کے پہلے 10 دن ہیں، بے شک یہ اہل بیت اکرام کے غم کے دن اور پوری امت کو غم کرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے لوگ کہتے تھے، ہمیں یکم محرم کا پتہ چلتا تھا جب مدینہ منورہ کے گھروں سے رونے کی آوازیں آتی تھی، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ محرم شروع ہو گیا۔ تو انشاءاللہ زندگی ہوئی تو اگلے جمعہ شریف پہ پھر شہادت اہل بیت کا ہوگا بیان۔ تو مقصود یہ ہے کہ ہمیں کم از کم اتنا تو یاد ہونا چاہیے کہ ہمارے جو بڑے اور جن کی دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں، عیسائی ممالک بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے جو قائد قانون بنایا ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا ہے۔ تو ہمیں یاد تو ہونا چاہیے نا کہ ہمارے بڑوں کا کس طرح وصال ہوا ہے۔ تو آج یکم محرم کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی، آج ان کی شہادت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ان کی قبر پہ اور زیادہ رحمت و نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ پوری امت مسلمہ میں دیکھیں جب مثال دی جاتی ہے تو عمر بن خطاب بھی دی جاتی ہے۔ کبھی ہم نے غور کیے مثال تو عمر بن خطاب دیتے ہیں، کبھی ان کے اطوار پہ چلنے کی ہم نے کوشش کی ہے؟ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں دین متین کی سوجھ اور فراست عطا کرے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ وعلینا